إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، مخلوق پر احسان کرنے والا ہے۔ اس کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسانوں کو وجود بخشا، بے جان مادے سے مٹی میں حیات ڈالی، روح پھونکی، پھر انسان کو سننے، دیکھنے، سوچنے، سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت عطا کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے مقاصد کے حصول کے لیے انسان کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اور اپنی مطلوب چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں جیسی نعمتیں عطا کی، تاکہ وہ زندگی میں جس چیز کو چاہتا ہے حاصل کرنے کے لیے اس طرف بڑھے اور اسے پانے کے لیے کوشش کرے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے نظام کو پابند کیا۔ آسمان سے بارش برسائی، زمین سے اس کے لیے اناج، سبزی، ترکاریاں، پھل اور پھول اگائے، اس کے لیے دنیا بھر کی نعمتیں پیدا کی، کائنات کے نظام کو، زمین و آسمان کے نظام کو اس کے لیے مسخر کیا، پابند کیا۔ سردی، گرمی، بارش کے موسم بنائے اور انسان کو ہر قسم کی نعمت سے نوازا، جانوروں کو اس کے پابند کر دیا، جن پر وہ سواری کرے، جن کا استعمال کر کے کھیتی باڑی کرے، اس کے پابند کر دیا کہ وہ ان سے دودھ اور اسی طرح سے گوشت کی غذا حاصل کرے، اپنے کاموں میں جانور لائے۔ انسان کو ہر قسم کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم اللہ سے مانگو اللہ نے سب کچھ تم کو دے رکھا ہے۔ انسان کی ضرورت کی جتنی چیزیں تھی وہ ساری اللہ نے عطا کر دی۔ انسان کو بھوک لگتی ہے، اللہ نے غذا اس کے لیے رکھی۔ پیاس لگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سیراب ہونے کے لیے خوب پانی اس کے لیے رکھا۔ زندگی کے لیے سانس لینا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہوا کا انتظام کیا جو اس سے قریب ہے۔ اس کی جسم کا نظام، اس کی جسم کا ڈھانچہ ایسا بنایا کہ وہ اپنی زندگی میں جو بھی کام اس کو ہیں وہ ٹھیک سے کر پائے۔ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، کروٹ لینا، دائیں بائیں دیکھنا، بولنا، کھانا پینا، اور پھر اندر کا نظام آپ دیکھیے کہ پانی پیتا ہے تو برابر اندر جانے کے بعد اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور زائد پیشاب کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ کھانا کھاتا ہے، اسی کھانے سے اس کے لیے خون اور غذا بنتی ہے، قوت بنتی ہے،
اور جو زائد ہے وہ پاخانے کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ کیسا عظیم الشان ڈھانچہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے پر پیدا کیا ہے۔ جو ڈھانچہ اس کو دیا زندگی گزارنے کے لیے ظاہر و باطن کے اعتبار سے بہترین ڈھانچہ ہے۔ نہ صرف ظاہری صلاحیتیں دی بلکہ باطنی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جذبات دیے، محبت کے جذبات، رحمت کے جذبات، تقوی کے، پرہیزگاری کے جذبات، عدل و انصاف کا جذبہ۔ کتنی ساری خوبیاں ہیں جو پیدائشی طور پر اس کے اندر اللہ نے پیدا کی۔ وہ پیدائشی طور پر صحیح پیدا ہوتا ہے، غلط نہیں۔ یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پیدائشی طور پر وہ غلط نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی گناہ گار کی اولاد ہو، چاہے وہ کسی کافر کی اولاد ہو، مشرک کی اولاد ہو، لیکن وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ابتدائی اعتبار سے، شروعات کے اعتبار سے ہر بچہ دین پر چلنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ گمراہ پیدا نہیں ہوتا۔ فَأَبَوَاهُ بَعْدُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یا تو یہودی بناتے ہیں، یا تو نصرانی بناتے ہیں، یا پھر مجوسی بنا دیتے ہیں، آگ کو پوجنے والا۔ پیدائشی طور پر وہ غلط نہیں ہوتا ہے، اس میں صحیح کو ماننے کا مزاج ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسی فطرت دی کہ جو صحیح فطرت ہے، شروعات اس کی صحیح ہے، ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے، غلط تربیت اس کو بگاڑ دیتی ہے، لیکن پیدائشی طور پر وہ صحیح ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اندر سے اللہ نے صحیح پیدا کیا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی انسان ہے کہ اللہ تو نے مجھ کو غلط پیدا کر دیا، اب میں کیا کروں؟ نہیں، سب کو صحیح پیدا کیا اللہ نے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، سب کو اللہ نے صحیح پیدا کیا ہے۔ اسی لیے چھوٹے بچوں کو بھی آپ دیکھیں، ان کے ساتھ ظلم کریں، ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کو دھوکہ دیں، ان کو برا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی فطرت میں ہے کہ جھوٹ، دھوکہ، ظلم غلط چیزیں ہیں۔ پیدائشی طور پر ان کے اندر شفقت اور محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ماں کے آنسو پوچھتے ہیں اگر رونے لگ جائے تو۔ چھوٹا بچہ اس کو کیا سمجھتا ہے، لیکن اس کی فطرت میں ہے یہ۔ اچھے جذبات کے ساتھ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، خیر کے ساتھ ہم کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ صرف کھانا پینا نعمت نہیں ہے، انسان کو بہترین ڈھانچے کا ملنا اور انسان کو اعلیٰ بہترین کیفیات کا ملنا، جذبات کا ملنا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ورنہ مشین کی طرح اللہ ہم کو بنا دیتا، بتائیے کیا کر لیتے ہم؟ جذبات ہی نہیں۔ ایک مشین، اس میں جذبات نہیں، وہ صرف کیلکولیشنز کر سکتی ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اعلیٰ ترین جذبات اور کیفیات کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا کہ نہ صرف وہ باہر کی لذتوں کو حاصل کرے، اپنے اندر بھی ان جذبات کے ذریعے سے تسکین محسوس کرے۔ کسی پر آپ رحم کر دو، اندر سے اچھا لگتا ہے۔ کسی کے غم میں اس کی حوصلہ افزائی کر لو، آپ اس کو تسکین دو، آپ کو خود اچھا لگتا ہے۔ یہ بھی ایک لذت ہے جو اندر محسوس ہوتی ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہے۔ صرف یہ سب کچھ عطا نہیں کیا، کھانا پینا اور یہ سب لذتیں اور دنیا بھر کی نعمتیں، صرف یہ نہیں ہیں۔ ان سے اوپر ایک بہت بڑی ضرورت انسان کی ہے کہ وہ زندگی کے اعتبار سے صحیح نتیجے پر پہنچ پائے کہ مجھ کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کا جواب، اور مجھے یہاں کیا کرنا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کہاں پہنچنا ہے، مجھے کون سا راستہ چلنا ہے۔
کیسے چلنا ہے، کیا رکاوٹ ہے، اور رکاوٹوں سے بچ کے کیسے جانا ہے۔ آدمی دنیا میں آ جاتا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں کیسا جیے۔ اگر اللہ اسی چھوڑ دیتا، کچھ نہیں بتاتا، کیا اس اللہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو شہد کی مکھی کو شہد جمع کرنا اور چھتا بنانا سکھائے، برابر جا کے پھولوں کا رس نکال کے لانا اور چھتے میں جمع کرنا اور اتنا اچھا چھتا بنانا اور اس میں پورا شہد جمع کرنا، جو اتنی اعلیٰ غذا ہے جس میں شفا ہے، جو علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے، اتنی اعلیٰ چیز وہ بناتا ہے، اس کو ٹریننگ اللہ نے دی۔ کون سکھایا اس کو؟ آ کے کوئی کورس کیا اس نے؟ مچھلیاں پانی میں تیر رہی ہیں، ان کو کسی نے نہیں سکھایا، ان کو اللہ سکھائے۔ پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین سکھائے کہ کیسے اڑا جاتا ہے، وہ کہیں سے کورس کر کے نہیں آتے ہیں۔ مچھلیوں کو تیرنا سکھائے، پرندوں کو اڑنا سکھائے، چوٹیوں کو اپنا گھر بنانا سکھائے، چڑیا کو گھونسلہ بنانا سکھائے، شہد کی مکھی کو چھتا بنانا اور شہد جمانا سکھائے، سب کچھ سکھا، اور انسان کو نہیں سکھایا کیسے زندگی گزارنا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ انسان اتنی اعلیٰ مخلوق ہے جس میں صحیح اور غلط کی تمیز کی ایک استعداد موجود ہے، اس کو نہ بتایا اللہ تعالیٰ کہ تجھ کو کیا کرنا ہے زندگی میں، جبکہ اتنی اعلیٰ صلاحیتیں اس کے پاس ہیں۔ مکھیوں کو اللہ سکھایا اور انسان کو نہیں، مچھلیوں کو اور انسان کو نہیں، پرندوں کو اور انسان کو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو سکھایا ہے، اور پہلی وحی میں اللہ نے یہی بتایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کس کو؟ بتایا نہیں، تعمیم ہے، یہ سب کچھ تو اسی کا پیدا کیا ہوا، بتانے کی ضرورت ہے؟ یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، یعنی کچھ اس کا نہیں بھی ہے، ایسا ہے؟ پیدا کیا۔ علماء نے کہا یہاں بتایا نہیں کیا پیدا کیا، جو بھی پیدا ہوا ہے اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ الذی خلق، پھر ان ساری مخلوقات میں سے ایک اہم ترین مخلوق کا ذکر کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ہے علق سے۔ علق ماں کے رحم میں جب نطفہ جا کے ٹھہر جاتا ہے اور وہاں سے انسان کی شکل بننی شروع ہوتی، تو اس پہلے مرحلے کو جو جمع ہوا خون ہوتا ہے، بس اس کو کیا کہتے ہیں؟ علق۔ خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا اقرأ وربک الکریم، الاکرم، کریم سے بڑھ کے کرم کرنے والا۔ جتنے بھی احسان کرنے والے سخی ہیں، ان سب کی سخاوت سے زیادہ سخاوت اللہ کی ہے، الاکرم، ہر کریم سے بڑھ کے کرم کرنے والا، کرم کرنے والا، سخی، احسان کرنے والا۔ کیوں سب کچھ بتایا ہے کیا کرنا ہے زندگی میں؟ کیونکہ وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، وہ روک کے نہیں رکھتا ہے کہ انسان کو بتانا چاہیے اور نہیں بتا رہا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیونکہ نعمتوں کو اس نے روک کے نہیں رکھا۔ انسان کے لیے نعمتوں کو، وہ سب کچھ نعمتیں جو انسان کو چاہیے، طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، صرف اناج اور گوشت بس نہیں، گوشت قسم قسم کا، اناج قسم قسم کے، پھول اور پھل قسم قسم کے، ہر قسم کی غذائیں، ایک پھل، اتنے سارے پھل، اور پھل میں بھی ایک پھل میں بھی اتنی قسمیں، اتنی لذتیں جس نے عطا کی، وہ اتنے کرم والا ہے۔ وہ انسان کو یہ نہیں بتائے گا کہ تجھ کو کیا کرنا ہے زندگی میں، وہ اس علم کو روک کے رکھے گا، اس نعمت کو روک کے رکھے گا جو اس کی ضرورت سب سے بڑی۔ ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملا چلے گا، لیکن میں کیوں آیا دنیا میں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر علم نہ ہو انسان کے پاس، بے چین ہو جاتا ہے آدمی،
کتنے لوگ خودکشی کر لیے دنیا میں. کیا یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ظلم، زیادتی، دنیا میں بگاڑ. صحیح کیا ہے پھر؟ کیا صحیح ہے؟ میں کیا کروں کیا نہیں کروں؟ میں کس کے لیے جیوں؟ کس نے بنایا ہے سب کچھ؟ نہیں معلوم. خود سے معلوم نہیں کر سکتا آدمی جب تک کہ اللہ نہ بتائے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے. کیا کرم کیا اس نے؟ وہ کیا چیز ہے جو واقعی بڑی چیز ہے جو دی اس نے؟ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، ایجوکیٹ کیا، علم دیا قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے سکھایا. اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اسلام کیوں دیا؟ اس لیے کہ اللہ کو عبادت کی ضرورت تھی بندوں کی. کوئی ماننے والا تھا نہیں تو بندے مان لیں گے، چلو فائدہ ہوگا اللہ کا. اتنے فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ گنتی بھی نہیں کر سکتا تو. وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کتنے ہیں. آسمانوں میں، زمین میں، ہر جگہ فرشتے پھیلے ہوئے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، جو حکم دے اس کی بالکل بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے ہیں. اتنے فرما بردار ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے انسان کی؟ یہ اس کا احسان ہے کہ انسان کو اس نے ایک موقع دیا دنیا میں لے یہ ساری نعمتیں. ان کے ساتھ ایک اور نعمت تجھ کو دیتا ہوں، دین کی نعمت، اسلام کی نعمت. یہ نعمت چابی ہے اس دنیا کی نعمتوں سے اچھی نعمتوں والی دنیا کو پانے کے لیے. اسلام کیا ہے؟ اسلام دنیا کی جنت ہے اور آخرت کی جنت پانے کے لیے چابی ہے. اس کو یاد رکھیے، اسلام دنیا کی جنت ہے. جس کے پاس اسلام نہیں ہے اس کی زندگی دیکھیے، سب کچھ ہوگا اس کے پاس، انجوائمنٹ کا مطلب سکون نہیں ہے. اس غلط فہمی کو دور کیجیے. انجوائمنٹ الگ ہے، سکون الگ ہے. جیسے ہی انجوائمنٹ اینڈ ہوتا بے چینی شروع ہو جاتی. پب میں ناچ رہے لوگ، پارٹیز میں کھا رہے ہیں، گھوم رہے، پکنک پہ جا رہے، سب کچھ موج مستی کر رہے ہیں. ہاں جیسی لائٹ گئی معلوم پڑتا حقیقت کیا ہے، تو کیا ہے. اندر سکون نہیں ہے. وہ جو انجوائمنٹ ہے اس اندر کی بے چینی سے بھاگنے کے لیے. اسلام آپ کو بھاگنے والا نہیں بناتا. تو جہاں بھی ہے اندر سے سکون ہے. اللہ کے ساتھ تعلق جب صحیح ہو جاتا ہے تو پھر باہر کی چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی ہے سکون تلاش کرنے کے لیے. اپنے آپ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہتی انسان. کتنے لوگ تنہا نہیں رہ سکتے؟ کیوں؟ اتنے پاپی اندر سے گلٹ ہے، اپنے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، تنہا نہیں رہ سکتے. کیوں؟ کاٹنے کو دوڑتا ہے خود اپنا وجود، اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتے کیونکہ گناہ اتنے ہیں. ضمیر جھنجھوڑتا رہتا ہے تو اچھا نہیں ہے، تو غلط ہے. اکیلے نہیں رہ سکتے، اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بزی رکھتے ہیں وہ لوگ تاکہ اندر کی آواز اس شور شرابے میں دب جائے. اسلام وہ نعمت ہے جو آپ کو دنیا میں جنت دیتا ہے، دنیا کی. اور اصلی جنت جو آخرت میں ہے اس کے ذریعے سے ہی ملتی ہے، اور کوئی رستہ نہیں ہے. ایسی زندگی جس کو حیات طیبہ کہا جاتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. جو نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو عورت ہو، مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے. مرد ہو عورت ہو نیک اعمال کرے، لیکن خالی نیک اعمال نہیں، عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اچھے کرم کرو، ایمان بھی ہونا چاہیے. صرف اچھے کام نہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایمان کے بغیر نہیں، اللہ کو مانے بغیر نہیں، آخرت کو مانے بغیر نہیں.
اسلام کو حق مانے بغیر نہیں، قرآن کو مانے بغیر نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر نہیں۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ایمان بھی ہو، جو نیک اعمال کرے چاہے مرد و عورت ہو لیکن ایمان والا ہونا چاہیے۔ کیا کریں گے ہم؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسے لوگوں کو ہم دنیا میں حیات طیبہ عطا کریں گے، اچھی زندگی دیں گے۔ دنیا کی جنت، اچھی زندگی، اس سے اچھی زندگی اور ایک ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا بدلہ بھی دیں گے آخرت میں۔ یہاں بھی اچھی زندگی ملے گی، وہاں بھی اچھی زندگی ملے گی۔ یہاں اندر کے اعتبار سے اچھی زندگی ملے گی، وہاں تو باہر بھی اچھی ہوگی، کھانے پینے، لباس اور زینت اور سب کچھ رہے گا، وہاں پہ ایک دم اچھا کلائمیٹ رہے گا، اچھے کھانے، اچھے لباس، اچھے گھر، اچھے ساتھی، اچھا ماحول، اچھی سوسائٹی، باغات، نہریں، کیا نہیں وہاں پر، بہترین سواریاں، اچھی زندگی وہاں ہر اعتبار سے، اندر بھی خوش، باہر بھی مزہ۔ تو دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت کی اچھی زندگی پانے کا راستہ اسلام ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، یہ اپنے طور پر انسان نہیں معلوم کر سکتا کہ اچھا کیا ہے، صحیح کیا ہے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ لوگ تلاش کر کر کے پھنس گئے ہیں، پریشان ہیں۔ ایک آتا کتاب لکھتا ایسا ہونا چاہیے، ٹالنا نہیں چاہیے۔ دوسرا آتا ہے کتاب لکھتا ہے ٹالنا اچھا رہتا ہے، پروکراسٹینیشن اچھا رہتا ہے، کریٹیوٹی بڑھتی ہے اس سے۔ انسان تضادات کا شکار ہو کر رہ گیا ہے۔ ایک آتا ہے کہتا ہے ایسا کرنا چاہیے، یہ زیادہ صحیح ہے، اپنے لیے سوچنا چاہیے۔ دوسرا آتا ہے بولتا اپنے لیے سوچنے سے سکون نہیں ملتا، لوگوں کے لیے سوچنا چاہیے، یہ کروں کہ یہ کروں۔ بولنے والا کبھی یہ بولتا ہے، ایک بولنے والا یہ بولتا ہے۔ اتنے بولنے والے دنیا میں ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کوئی بولتا چیٹنگ نہیں کرنا چاہیے، صحیح نہیں ہے۔ کوئی بولتا چیٹنگ کرے بغیر راستہ ہی نہیں بن سکتا۔ کوئی بولتا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بولتا جھوٹ کے بغیر پیسہ مال کیسے بکے گا، مارکیٹنگ کا مطلب جھوٹ ہی ہے، دھوکہ دو۔ دنیا تضادات کا شکار ہے، اس میں صحیح کیا ہے کیسے معلوم ہو انسان کو؟ جب تک کہ وہ اللہ والا علم نہ لے اس کو سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلی وحی میں احسان کیا جتایا بندے پر؟ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، ہر کرم کرنے والے سے بڑا کریم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا، نہیں معلوم تھا اس کو صحیح کیا غلط کیا ہے۔ اگر اللہ ایسے ہی چھوڑے رکھتا تو کبھی جان نہیں پاتا اپنے طور پر کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اللہ نے اس کو بتایا، پہلے انسان کو بھی بتایا اور آخری نبی کو بھی بتایا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ کو معلوم نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، بلکہ ہم نے اس کتاب کو آپ کے لیے، اس وحی کو آپ کے لیے نور بنا، جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں کی جس کی چاہتے رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اس وحی کے ذریعے سے، ربانی علم کے ذریعے سے ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسلام اللہ کی طرف سے دیا ہوا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اندر ہم کیسے ہوں، باہر کیسے ہوں، اسلام کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا مانیں، کیا انکار کریں، کیا کریں کیا نہ کریں، اپنے طور پر نہیں جان سکتے ہم، جب تک کہ اللہ کا دین ہمارے پاس نہ ہو۔ اس سے بڑھ کے کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ انسان کو ڈوز اینڈ ڈونٹس معلوم ہو۔ ساری مخلوقات اپنا طریقہ حیات، ان کو سانپ کو رینگنے کا طریقہ معلوم ہے، انسان کو نہ معلوم ہو جینا کیسا چاہیے بتائیے۔ چونٹیاں بارش کا موسم آنے سے پہلے ساری چونٹیاں برابر نکل کے آتی گھروں میں سے، ہاں
سوراخوں میں سے آگ دی، گھر میں بہت چوٹیاں ہو رہی ہیں. ان کو معلوم ہوتا ہے اب بارش کا موسم آنے والا ہے. دیکھیے برابر وہ اناج شکر چیزیں اپنی جمع کر لیتی ہیں اور واپس سے اپنے بل میں جا کے وہ سارا جمع کر کے رکھتی ہیں. آگے بارش آنے والی ہے، اپنے کو اسٹاک کر کے رکھنا پڑے گا. کس نے سکھایا اس کو؟ کس نے سکھایا اس کو؟ کس نے بتایا اس کو کیسا ہے؟ کوئی تو ہے. اپنے آپ نہیں معلوم ہو سکتا ہے، اپنے آپ نہیں معلوم ہو سکتا، اس کو بتانے والا کوئی ہے. اس کو بتانے والا آپ کو نہیں بتایا، چونٹی کو بتایا اور انسان کو نہیں. یہ اتنا پاورفل کریشن ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے، اتنی قیمتی صلاحیتوں والی ہے، اس کو نہیں بتایا. ہو سکتا ہے ایسا نہیں، لیکن اس کے آنے کے بعد کوئی ماننے والا ہے، کوئی نہیں ماننے والا ہے. کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے. اس کو بھی اختیار دیا اللہ نے، ماننا ہے مان. مخلوقات میں یہ ہے کہ مخلوقات کو پابند کر دیا اللہ نے، ان کو چوائس نہیں ہے. چونٹی اڑ نہیں سکتی اور پرندے پانی میں ڈوب کے ہاں تیر نہیں سکتے. ان کا اپنا ایک طریقہ ہے جینے کا، فکس ہے، وہ کچھ چینج نہیں ہو سکتا ہے. وہ ایک ہی طریقہ ہے بس. ان کو پابند کر دیا، مجبور کر دیا اللہ نے، ایسے ہی رہو گے تم لوگ. اور وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے چننے کی. یاد رکھیں جو میں بول رہا ہوں، چننے کی صلاحیت ہے اس کے اندر. چن بھی سکتا ہے، ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے، نہیں بھی لینا ہے. چوائس ہے اس کی. اور اس کے پاس امپرومنٹ کا آپشن ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. دو چیزیں یاد رکھیے. ایک، سلیکشن کی طاقت ہم کو اللہ نے دی، یہ صحیح کہ یہ صحیح، یہ چنتا میں، چوائس. دو، امپرومنٹ. بگڑا ہوا ہوں میں، کیا کروں، میرے خراب زندگی، غلط تربیت ہوئی، میں غلط ماحول میں پلا. اچھا بن سکتا ہے خود سے. جانوروں میں نہیں ہے کہ وہ امپروو ہو کے اچھے بنے. انسان میں یہ ہے کہ وہ خود سے سوچ کے فیصلہ کر کے اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہے. یہ صلاحیتیں انسان کو اللہ تعالیٰ دی. قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، قرآن میں اللہ نے کہا. کئیوں میں جگہوں پر اللہ نے انسان کے بارے میں بتایا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، مطلب خود اپنے آپ کو پاک کیا، مطلب وہ خود اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے. یہ آپشن اس کے پاس موجود ہے. چوائس کی صلاحیت اس کے پاس موجود ہے. نہیں میں مجبور ہوں، میں جینا چاہتا ہوں اسلام پہ لیکن نہیں جی سکتا، میں ایسے ہی جا رہا ہوں جیسے ہاں مشین کی طرح ہوں، میں روبوٹ ہوں، پروگرام کر دیا گیا، میں دوسرا کچھ کر ہی نہیں سکتا. جھوٹ. تیرے پاس انتخاب کی صلاحیت ہے، تو خود چن سکتا ہے مجھے کیسے جینا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، گائیڈنس دے دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کی مرضی. چاہے تو اللہ کا شکر گزار بن کے جیے یا ناشکرا بن کے جیے، اس کی مرضی. چوائس اس کی ہے، انجام اس کے حساب سے طے ہوگا. شکر گزار بن کے آئے گا جنت ملے گی، ناشکرا بن کے آئے گا جہنم ملے گی. اس کی مرضی. انجام انسان چن لیتا ہے جب راستہ چن لیتا ہے. راستہ چننا کیا ہوتا ہے؟ منزل کا چننا ہوتا ہے. یہ راستے سے اپنے کو جانا ہے، تو تیرا کام ہے کہ راستہ جاتا کہاں ہے. تو جب تو نے راستہ چنا تو تو نے منزل بھی چن لی. اسلام وہ راستہ ہے جس کی منزل جنت ہے، جس پر چل کے بندہ اللہ تک پہنچتا ہے. اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. آج کے خطاب میں ہم اسی پر گفتگو کریں گے. اسلام کیوں؟ ایسا کیا اسلام ہے بھائی اسلام پہ چلنا چاہیے؟ اسلام کی خوبیاں کیا ہے؟ اور ایک مسلمان کے لیے بھی یہ عنوان ہے کہ ہم تو اسلام میں پیدا ہوئے، ہمارے اماں باوا ہاں سب مسلمان تھے، تو اسلام میں ایسا ہے کیا جو ہم اسلام پر ٹکے رہے ہیں؟ کیوں اسلام؟ ایسی کیا نعمت ہے اسلام؟ یا 2 BHK بڑی نعمت ہے ہاں؟ یا بینک بیلنس ہاں بڑی پیٹی وہ نعمت ہے؟ اچھے کھانے،
ناچ گانے، دنیا کی زیب و زینت، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے. یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، یہ باقی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمت قرار دیا ہے. اللہ فرماتا ہے، جو آیت میں نے پہلے پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کی، تمام کر دی تم پر اپنی نعمت. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. میری پسند اسلام ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تمہاری پسند کیا ہے؟ آزادی. آج آدمی کیا ہے؟ آزادی چاہتا ہے. آزادی کا انجام قید خانہ ہے، اور قید کا انجام آزادی ہے. دو آزادیاں جمع نہیں ہوں گی. جو آدمی اپنے آپ کو یہاں آزاد کر لے، میں نہیں مانتا کسی چیز کو، میں جیسا چاہوں گا ویسا جیوں گا. انگلش میں کیا بولتا؟ دس از مائی لائف، میرے حساب سے میں جیوں گا، میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں. اچھی بات ہے، تیری مرضی. یہاں آزاد رہے، وہاں قید ہو جائے گا، وہاں قید کر دیا جائے گا. جہنم میں بیڑیاں ہوں گی، آگ کی زنجیریں ہوں گی، وہاں رہنا ہے تجھ کو، قید میں. یہاں اپنے آپ کو پابند بنا لیا. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. یہ نہیں کہ شراب نہیں پی سکتا، میوزک نہیں سن سکتا، زنا نہیں کر سکتا، چوری نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، خیانت نہیں کر سکتا، ظلم نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا. نماز پڑھنی پڑے گی، روزے رکھنے پڑیں گے، مال دیا تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور حج کو جانا پڑے گا اگر استعداد ہے. اور یہ کرنا، بیوی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بچوں کے حقوق، سب کے رشتہ داروں کے حقوق کرنا پڑے گا. یہ کرنا پڑے گا اور اس سے بچنا پڑے گا، پابند رہنا پڑے گا. جو حکم پابند رہا یہاں پہ، وہاں آزاد. یہاں اگر تو پابند ہے، وہاں آزادی ہے. اسلام اس پابندی کا نام ہے جس کے ذریعے ہمیشہ کی آزادی خریدی جاتی ہے. ہمیشہ کی آزادی کا ٹکٹ ہے یہ. اور اسلام سے فرار، دنیا کی آزادی، ہمیشہ کی قید خانے کا ٹکٹ ہے. کون سی گاڑی میں بیٹھتا، تیری مرضی. کون سا ٹکٹ خریدتا ہے تو، آزادی والا یا پابندی والا، تیری مرضی. یہاں پابند ہو جا، وہاں آزاد رہے گا. یہاں آزاد ہو جا، وہاں قید خانے میں جائے گا. تیری مرضی، چوائس تیری ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. آزاد رہنا رہے، لیکن سوچ سمجھ کے. یہ پابندی بہت بھاری پڑ رہی ہے، اچھی بات ہے. وہاں کی پابندی تو سامنے تیرے نہیں ہے، وہاں کی زنجیریں تیرے سامنے نہیں ہیں، وہاں کی آگ تیرے سامنے نہیں ہے، اس لیے تجھ کو یہ بھاری لگ رہا ہے. اگر وہ سامنے ہوتا تو یہ ہلکا لگتا ہے. اگر جہنمیوں کو وہاں سے، وہاں کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو سکون کی نیند سوئیں گے وہ لوگ. دنیا کی آگ سے کئیوں گنا زیادہ سخت ہے وہ. دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، یہاں کی آگ سے بہت زیادہ سخت ہے وہ. تو ایسی زندگی کس کام کی جس میں تھوڑی سی لذت اٹھا کے ہمیشہ کے لیے قید خانے میں چلا گیا، عذاب میں چلا گیا. عقل مند آدمی وہ ہے جو تھوڑی سی دیر کے لیے پابند ہو گیا، 4 دن کی زندگی نکل جائے گی ایسے ہی. ہاں، کتنے لوگ ہیں 10 سال نکل جا رہے، پٹاخ سے نکل جا رہے 10 سال. ارے 10 سال پہلے ملے تھے ہم لوگ، 10 سال نکل گئے. ہاں، کورونا سے اب تک کتنے سال گئے بتائیے، کتنے سال گئے؟ کب تک کورونا؟ 19 سے شروع ہوا نا، دسمبر. ہاں، اب کتنا چل رہا ہے؟ 24. کتنے سال چلے گئے؟ 5 سال یوں نکل گئے.
5 سال ایسے نکل گئے ایک دم، اسے نکلتے نکلتے 5 سال نکل گئے. بتائیے 5 سال ایسے چلے گئے. کتنے سال تیزی سے نکل جاتے، زندگی اسی نکل جائے گی. اگر اسلام پہ زندگی تھی، یہ زندگی کامیابی کی طرف لے جائے گی. اسلام اللہ کی نعمت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. ناقص دین نہیں دیا اللہ نے. ارے اپنے دین میں یہ ہے لیکن یہ ہے نہیں. ایسا دین جس میں پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک بھی نہیں، مرنے کے بعد کے بھی احکام ہیں. ایک آدمی پیدا ہونے سے پہلے سے اس کے احکام شروع ہو جاتے ہیں کہ بچے کے لیے ماں نے کیا کیا کرنا چاہیے. ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، یہ کیا حقوق ہیں بچے کے. اور پھر اس کے بعد میں جب وہ پیدا ہوتا ہے اور جا کے مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا کفن دفن سے لے کے ساری چیزیں اس کے بعد کے بارے میں بھی ہے. اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے اس کے مرنے کے بعد تک کے لیے اسلام میں احکام ہے. بتائیے. اور بیچ کی زندگی میں عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات، حقوق، اسلامی آداب، جنہیں کہ سارے پیشاب پاخانے سے لے کے حکومت چلانے تک سارے احکام موجود ہیں. کیسا پیارا دین ہے یہ. کوئی ایک حصہ زندگی کا بتائیے جس میں اسلام کی رہنمائی نہ ہو. زندگی کا کوئی ایک حصہ بتائیے جس میں اسلام کی گائیڈ لائنز نہ ہو. کیسا دین ہے یہ. حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ بھی مشرکین مذاق اڑاتے تھے صحابہ کا. کیسا نبی تم کو پیشاب پکانا سکھاتا؟ صحابہ شرماتے نہیں تھے، کہتے تھے ہاں ہمارے نبی یہ بھی سکھاتے ہم کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا پھر بھائی. یہ تو بہت اہم چیز ہے. پاکیزگی کتنی اہم ہے. پیشاب پاخانے سے لے کے گھر گرستی سے لے کے عبادات سے لے کے حکومت تک کے معاملات اسلام میں ہم کو سکھائے گئے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کرتی ہے. یہ نعمت ہے اللہ کی. نعمتی یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کہا میری نعمت تمام کر دی. نعمت کو کس سے جوڑا؟ اپنے سے. خصوصی جو چیز اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. بھائی سارے زمین پر جتنے بھی گھر ہیں وہ کس کے ہیں؟ پوری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو جتنی بھی عمارتیں بنی ہیں ان کا مالک کون ہے؟ حقیقی مالک کون ہے؟ ٹیمپرری تو ہوگا، کمپنی کا باس، گھر والا اور فلانا فلانا. واقعی اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے. لیکن کعبہ کو کیا کہتے ہیں؟ کس کا گھر ہے وہ؟ بیت اللہ. اللہ سے اس کی نسبت وہ خصوصی گھر ہے، ورنہ باقی گھر کیا اللہ کے گھر نہیں ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کی ملکیت ہے. لیکن کعبہ کی نسبت کس کے ساتھ جڑ گئی؟ اللہ. تو وہ چیز کیا ہو گئی؟ عظمت والی بن گئی. سارے گھروں سے ہٹ کے وہ گھر ہے. جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. یہ دین، یہ نعمت، بہت ساری نعمتیں، کھانا پینا اور نہ جانے کتنی ساری نعمتیں اللہ کی دنیا میں ہیں. اس نعمت کو اللہ نے اپنے سے جوڑا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے. میری نعمت، اپنی نعمت. معلوم کہ یہ دین ایک خصوصی نعمت ہے جو باقی تمام نعمتوں سے بڑھ کے ہے. باقی نعمتیں چھوٹی ہیں، یہ نعمت بڑی نعمت ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اللہ کی چوائس کیا ہے؟ اللہ کی پسند کیا ہے؟ اسلام. اللہ کس سے راضی ہوگا؟ اسلام سے. جس کی زندگی میں اسلام ہوگا اللہ اس سے راضی ہوگا. جس کی زندگی میں اسلام نہ ہو اللہ اس سے راضی نہیں ہے. چاہے وہ دنیا کا بادشاہی کیوں نہ ہو، نہیں راضی اللہ اس سے. تو دنیا میں کچھ بھی ہو، اگر تو مسلمان نہیں ہے اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کی پسند کو اپنی پسند نہیں بنایا، باقی دنیا بھر کے کام تو نہیں کیا. کیا مطلب ہے؟
تیرا پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنائے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ رب العالمین کا جتنا بھی ہم شکر کریں یہ تو بہت بڑی بات ہے. جن کے پاس اسلام نہیں ہے، یہ جن کو اسلام میں آنے کے لیے دقت ہے، جو اسلام میں آ کے مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کا حال دیکھیے، سمجھ میں آئے گا کتنی بڑی نعمت ہے. ایک ایک نماز کو ترس جاتا ہے بعض اوقات، آدمی نہیں پڑھ سکتا نماز، اتنی دشواریاں ہیں. لیکن اللہ نے ہم کو اسلام کی نعمت دی اور آسانی سے ہم عمل کر سکتے، کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہم کو. ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے بچے بچیاں ہیں جو کہیں انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا اسلام کے بارے میں اور اندر بیٹھ گیا اسلام. کسی کا خطاب سن لیا، کوئی کتاب پڑھ لی، یا کچھ کہیں سے میسج دیکھ لیا اور اسلام اچھا لگا اور چاہتے ہیں کہ دین پر چلیں. لیکن ماں باپ، ہاں شوہر یا گھر کا سماج نہیں چلنے دیتا ہم کو دین پر. نہیں چل سکتے، مار پیٹ ہوگی، معلوم نہیں کیا ہوگا، گھر سے نکال دیں گے. چھپ چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن دقت ہے ان کے لیے. ہم کو کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، بلکہ بول رہے ہیں چلو کرو عمل. لیکن شیطان سستی میں ڈالے ہوئے ہے، نہیں کرتا عمل. چیزیں جب نہیں ملتی ہیں تو ان کی قدر بڑھ جاتی ہے. جب اویلیبل ہوتی ہیں تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. جب آسانی ہوتی ہے تو عمل کی قدر نہیں رہتی ہے. جب دقت ہوتی ہے تب عمل کی قدر آتی ہے. مسجدیں جب بند ہو گئی تھی کورونا میں، تب اچھے اچھے جو کبھی مسجد کا راستہ نہیں جانتے تھے، کب چالو ہوں گی مسجد، کب کھولیں گی، بے چینی ہو رہی اندر سے. ہاں، اور پھر جب کھولی ہیں تب ان کو سکون ملا، کے تب سمجھ میں آیا یہ نہیں ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے. مسجدوں کا اویلیبل نہیں ہونا زندگی میں کتنا بڑا خلل پیدا ہو گیا. اس کی وجہ سے گھٹن ہو رہی تھی لوگوں کو. جو دیندار طبقہ تھا اس کو تو واقعی تکلیف تھی، لیکن جو کبھی مسجد کا نام بھی نہیں لیتے تھے، امام صاحب کو دور سے ہی سلام کر کے نکل جاتے تھے، ایسے لوگوں کو بھی اندر سے تکلیف ہو رہی تھی کہ کچھ تو زندگی سے ہمارے کم ہو گیا ہے، کچھ تو کھو رہے ہیں ہم لوگ، ماحول ختم ہو گیا پورا. جب چیزیں چھن جاتی ہیں ان کی قدر سمجھ میں آتی ہے. یہ دین اللہ نے دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنا چاہیے. آج ہم دیکھیں گے اسلام کے بارے میں، اسلام کتنا پیارا دین ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں اور اس کی کیا عظمت ہے. نمبر 1، اسلام پوری کائنات کا دین ہے. اسلام خالی مسلمانوں کا دین نہیں ہے. آسمان سے زمین تک جتنی چیزیں ہیں ان سب کا دین اسلام ہے. پتھر، پیڑ، ہاں، ہوائیں سے لے کے سمندر اور پہاڑ، سب. کیوں؟ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے فرما برداری، سبمیشن، اوبیڈینس. اسلم عربی زبان میں جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہو جانا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا فرما بردار ہو جا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا، حکم آیا میں نے مان لیا. اسلمت عربی زبان میں اسلم یسلم اسلامن، اسلام کا جو لفظ آتا ہے یہ اسلمہ سے آتا ہے، کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا. پوری کائنات کس کی فرما بردار ہے؟ اللہ کی. اللہ کے حکم سے آسمان قائم ہے، زمین کا نظام چل رہا ہے، ہوائیں چل رہی، بارش ہو رہی، سارے نظام کو اللہ چلا رہا ہے. ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے. کائنات کی تمام چیزوں کا طرز حیات اسلام ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 26 میں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، چاہے وہ بندے ہوں یا چیزیں ہوں، سب اللہ کا ہے، اللہ اس کا مالک ہے. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں. قانت اس کو کہتے ہیں جو لگاتار فرما برداری کرے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، ایسا نہیں ہے. قنوت کا معنی ہوتا ہے لگاتار، دوام الطاعہ، لگاتار فرما برداری.
کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ فرماتا ہے کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ سورہ آل عمران میں تو اور کھل کے بتایا ہے، آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتا ہے افغیر دین اللہ یبغون، کہ یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں، کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم اس کے حساب سے جئیں گے اللہ کے دین کو چھوڑ کے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ کون سی کس کے فرما بردار ہونا چاہ رہے ہیں؟ کس ضابطے کے پابند ہونا چاہ رہے ہیں؟ کس قانون کے پابند ہونا چاہ رہے ہیں؟ کس طریقے پہ جینا چاہ رہے ہیں؟ سارے آسمان و زمین میں جتنے ہیں وہ اسی طریقے کے پابند جس طریقے پہ اللہ نے ان کو رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کا طریقہ چھوڑ کے، اللہ کا دین چھوڑ کے کس دین پہ جینا چاہتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، چاہیں نہ چاہیں وہ اللہ ہی کے دین کے تابع ہیں، فرما بردار ہیں۔ بلکہ کافر بھی اپنی زندگی کے ایک حصے میں اللہ کے حکم کا مجبوراً پابند ہے۔ کان سے سانس لے سکتا؟ میں نہیں مانوں گا اللہ کے قانون کو، اللہ نے ایسا بنایا نا مجھ کو، نہیں، میں ناک سے سانس نہیں لوں گا، کان سے لوں گا۔ لے سکتا؟ آنکھ سے نہیں دیکھوں گا، میں ناک سے دیکھوں گا، دیکھ سکتا؟ نہیں۔ میں سانس نہیں لوں گا، دم گھٹے گا تھوڑی دیر، اس کے بعد کھانستے ہوئے خود سانس لینا شروع کرے گا۔ میرا دل نہیں دھڑکنا چاہیے، بس رک جا، ہو سکتا؟ میرا خون دوران نہیں کرے گا جسم میں، نہیں۔ بہت زیادہ بولے تو خودکشی کر سکتا ہو، سب بند، پوری مشین بند کرنے کے لیے، ہاں، اس کی چوائس ہے۔ لیکن اپنے جسم کا نظام جیسا اللہ نے بنایا وہ بدل نہیں سکتا، وہ پابند ہے۔ جیسا اللہ نے اس کو بنایا ہے، جس طریقے سے اس کو بنایا ہے، اس کے پابند ہے وہ۔ خوشی، غم، یہ سارے خوف اور یہ سارے جذبات، ان سے بھاگ سکتا ہو؟ نہیں، وہ انسان ہے، وہ مخلوق ہے، پابند ہے اس ڈھانچے کا جس پہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ طوعاً و کرہن، چاہے نہ چاہیں وہ فرما بردار ہے، کچھ حصے میں تو اپنے ہے ہی، وہ اس سے بھاگ ہی نہیں سکتا ہو۔ پرندہ ایسا کیا تو اڑتا، انسان کتنا بھی کرے اڑ سکتا نہیں، اس کو جیسا بنایا اللہ نے ویسی رہے گا۔ وہ انڈے دے سکتا ہے انسان؟ نہیں۔ ہنس رہے آپ، اس کا ایک طریقہ ہے جینے کا، اس کو پابند بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پابند بنا دیا، اس کا پابند ہے وہ، اس سے بھاگ نہیں سکتا وہ، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، نہیں مانتا میں اللہ کو، پھر بھی پابند ہے وہ، جیسا اللہ نے بنایا اس کو دوسرا حصہ جس میں چوائس ہے دین کے معاملے میں، اس میں بھی فرما بردار اپنی مرضی سے ہونا ہے، ورنہ تخلیق کے اعتبار سے وہ پابند ہے اللہ کا۔ جیسا اللہ نے پیدا کیا، لڑکا بنانا چاہا، لڑکی بنانا چاہے، جیسا اللہ نے بنایا اس کو، گورا کالا، جس ملک میں پیدا کرنا چاہا، جس دور میں پیدا کرنا چاہا، جس گھرانے میں پیدا کرنا چاہا، جن صفات کے ساتھ پیدا کرنا چاہا، اللہ نے جیسا چاہا اس کو پیدا کر دیا ہے، اس کی کیا مرضی ہے؟ ویسے بھی وہ پابند ہے، خالی اس کو یہ کرنا ہے کہ دیکھنا ہے پھر اور کس چیز میں پابند بننا ہے مجھ کو جس میں آزاد ہوں، تاکہ میں ہمیشہ کے لیے جنت کا حقدار بن جاؤں، اس کی چوائس ہے۔ تو نمبر 1، اسلام خالی مسلمانوں کا دین نہیں ہے، زمین آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کے حکم کی فرما بردار ہیں، اور وہ سب کی سب اسلام پر ہیں، سب کی سب اللہ کے حکم کی پابند ہیں۔ تو ہم اگر اللہ کے حکم کے پابند ہو جاتے ہیں، ان ساری مخلوقات کے ساتھ ہم بھی فرما برداری میں شریک ہو جاتے ہیں، نہیں تو کٹ کے الگ ہو جاتے ہیں نافرمان۔ تو اسلام ساری کائنات کا دین ہے۔ نمبر 2، اسلام دین ہدایت۔ بعض کیا بولتے ہیں، راستے انیک ہے، منزل ایک ہی ہے، جو ایسا چل رہا ویسا چل رہا ویسا چل رہا، ہر دین دھرم پہ جو بھی چل رہا ہے سب کہاں پہنچتے؟ سورگ میں، سب ایک تک پہنچتے ہیں، ایک منزل ہے، رستے الگ الگ ہیں۔ گرامر کے حساب سے صحیح ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے،
نجات کا صرف ایک راستہ ہے، وہ کون سا ہے؟ اسلام۔ ہدایت اگر ہے تو اسلام ہے، اور اسلام دین ہدایت ہے۔ وہ صحیح راستہ، کون سا راستہ صحیح ہے؟ کیا اصول ہیں، کون سے اصول ہیں جو صحیح ہیں، جن کو کہا جائے کہ یہ گمراہی نہیں ہے، یہ ڈیویشن نہیں ہے، یا ضلال نہیں ہے، ہدایت ہے؟ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِّ۔ اے نبی، اگر یہ لوگ نہیں ماننے والے، اگر آپ سے حجت بازی کریں، آپ سے بحث کریں، تو آپ کہیے فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِّ، میں نے اور میرے پیچھے چلنے والے مسلمان، ان سب نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا ہے۔ ہم اللہ چاہتے ہیں، ہم کو اللہ چاہیے، ہماری طلب اللہ ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا ہے۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ، میں نے فرما برداری اختیار کی، وجہی، اپنے چہرے کو جھکا دیا، اپنے چہرے کو اس کے تابع کر دیا۔ کس کے؟ اللہ کے، للہ۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میں اکیلا نہیں، میری اتباع کرنے والے سارے مسلمان اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کی طلب، ان کی چاہت، ان کا مقصود اللہ ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اے نبی، جنہیں کتاب دی گئی، اہل کتاب، یہود، نصارہ، والأمیین، اور یہ جو مشرکین ہیں، ان پڑھ لوگ، سارے مشرکین عرب میں کیا تھے؟ عموماً امی، ان پڑھ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا ان کو۔ تو اے نبی، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، یہود، نصارہ، اور یہ جو مشرکین ان پڑھ لوگ ہیں، ان سب سے آپ کہو اسلمتم، اسلام لاتے کہ نہیں، اسلام قبول کرتے کہ نہیں؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ اسلام لے آئیں، اگر اسلام قبول کر لیں، تو وہ ہدایت پر ہیں، تب مانا جائے گا کہ وہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ پیٹ پھیر کے نکل جائیں، نہ مانیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا ہے، سزا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ آپ کے ذمے کیا ہے؟ پیغام پہنچانا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کے سارے حالات کو دیکھ رہا ہے، کون ماننے والا ہے، کون نہیں ماننے والا ہے، کوئی فرما بردار ہے، کون سرکش ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماننے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، نہیں ماننے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان سے کہیے کیا تم اسلام لاتے ہو کہ نہیں؟ اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت یافتہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جب تک انسان کی زندگی میں ہدایت نہ ہو، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک کہ اسلام اس کی زندگی میں نہیں ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اور اسلام آتے ہی انسان ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے۔ اسلام دین ہدایت ہے، اسلام ہدایت والا دین ہے۔ نمبر 3، اللہ کے نزدیک مقبول دین اسلام ہے۔ کیسا بھی جی کے گیا اللہ جنت میں ڈال نہیں ہوتا، اسلام کے حساب سے جینا پڑے گا تو ہی جنت ملے گی۔ آپ کسی بھی ٹرین کا ٹکٹ نکال رہے اور کوئی بھی ٹرین میں بیٹھ رہے بولے پہنچانا صاحب میرے کو وہاں پہ، ہوتا نہیں ہوتا۔ آپ کو جنت میں جانا ہے تو جنت والے راستے پر چلنا پڑے گا، اور وہ اسلام ہے۔ راستے بہت سارے ہیں، آپ کو اس راستے پر چلنا پڑے گا جو جنت والا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک مقبول دین کون سا ہے؟ جس کے بدلے جنت ملتی ہے، جس پر اللہ راضی ہوتا ہے، وہ اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلامی ہے۔ یعنی واقعی جس کو دین کہا جائے، جو اللہ کے نزدیک مقبول ہو، وہ اسلام ہی ہے اور کوئی دین نہیں۔ آج بعض لوگ تھوڑا سا امپریس ہو کے کہنے لگتے سب اپنی جگہ صحیح ہے۔ کیسا؟ اسلام میں بت پرستی حرام ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور کسی کے نزدیک بت پرستی ہی دین ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، کسی کے نزدیک بیٹے ہیں،
اسلام میں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، یہ فنڈامنٹلز میں سے ہیں جو بچوں کو یاد ہے، لم یلد ولم یولد، اور کوئی کہہ رہا کہ بیٹا ہے اللہ کا، کیسے برابر؟ لیکن سیاسی ذہن جب انسان کا ہو جاتا ہے، سب کا ساتھ سب کو لے کے چلو، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ سب اپنی جگہ صحیح ہے۔ مسلمان ہمارے بعض اوقات سیاست کے میدان میں جب اتر آتے ہیں تو پھر سب کو لے کے چلنے کے چکر میں دین کو چھوڑ کے چلنے لگ جاتے ہیں۔ ایک دین ہے جو حق ہے، اللہ کے نزدیک سچا دین اگر کوئی ہے تو کون سا ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جو اسلام کے سوا کوئی اور طرز حیات، وے آف لائف اپنائے گا، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے کو یہ اچھا لگتا تھا تو میں یہ کرتا تھا، تیرے کو اچھا لگتا تھا؟ تیرا پہلا کام یہ تھا کہ اللہ کو کیا اچھا لگتا دیکھنا۔ تو بندہ کس کا ہے؟ اپنے نفس کا، اپنی عقل کا، اپنی چاہتوں کا، سماج کا، کس کا؟ اللہ کا بندہ ہے نا۔ تیرا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو مالک، غلام کا کام کیا ہے؟ اپنی پسند دیکھنا ہے مالک کی؟ مالک کی پسند۔ تیرا مالک اللہ تھا، تو نے اللہ کی پسند کیوں نہیں دیکھا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں کوئی اور دین ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ دیکھو میں ٹکٹ لائے، چلتا کیا؟ نہیں، جنت میں انٹری نہیں ہے اس پہ۔ اسلام ہے؟ نہیں، تو جاؤ جہنم۔ اسلام ہے؟ جنت۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ خسارہ کیوں؟ جتنی بھلائی کام کیے تھے سب برباد، اسلامی نہیں، ایکسیپٹیبل نہیں، ساتھ دینے والے سب بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سفارش بھی کوئی نہیں کر پائے گا، کوئی نبی نہیں، کوئی نیک انسان اس کی سفارش بھی نہیں کرے گا۔ کیسے بچے گا یہ؟ کیسے بچے گا یہ؟ تو اسلام نہیں تو خسارہ ہے، اسلام ہے تو کامیابی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک مقبول دین اسلام ہے۔ نمبر 4، حقیقی دین پر جمنے والوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ بگاڑ جب آتا ہے تو اس میں جو سچے اسلام پر باقی رہتے ہیں، بگاڑ کا دور جب آتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں اس بگاڑ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، باپ دادا سے چلا رہا ہے۔ کسی کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ باپ دادا سے یہ چیز چل رہی ہے، خرافات، بدعات، شرکیات، رسم و رواج باپ دادا کرتے تھے، اس پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کس پہ ہوتے ہیں؟ اتنے سب لوگ کر رہے ہیں نا، تو پاگل ہیں کیا؟ تو میجورٹی کو دیکھتے ہیں، سماج کس طرف جا رہا ہے۔ کوئی ہوتا ہے کہ مجھ کو یہ چیز صحیح لگتی ہے، اپنی عقل سے دین میں اضافے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بگاڑ کے دور میں بھی لوگ اس طرف جا رہے ہیں، وہ اسی راستے پر جمے رہتے ہیں جو نبیوں والا راستہ ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ زیادہ لوگ کدھر ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کدھر ہے، زیادہ لوگ کون سے راستے پر ہے، میجورٹی کون سے راستے پر نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے کہ ہمارے نبی کون سے راستے پر تھے، یہ راستہ یہاں زیادہ ہو کم ہو نہیں، ہمارے نبی اس راستے پہ نہیں، اس پہ ہم چلیں گے چاہے کم لوگ اس پر ہوں۔ ایسے لوگوں کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسلام جب شروع ہوا وہ اجنبی تھا، جس سماج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اس سماج میں اسلام کی دعوت اجنبی تھی۔ یہ کیا نیا لے کر آ گئے؟ یہ کیا نیا لے کر آ گئے؟
اس سماج نے اس کو نئی دعوت سمجھا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت وہی تھی، توحید. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اتنا بگاڑ ہو چکا تھا کہ انہوں نے سماج کے اندر ایسے غلط رسم و رواج رائج کر دیے تھے کہ اس اسلام کی تصویر ہی بگڑ چکی تھی جو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے. واپس سے نئے سرے سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسلام کی دعوت دی تو لوگ کہنے لگے یہ نیا کیا لے کر آ گیا، کیونکہ ان کے لیے نیا تھا. وہ صدیوں سے یہی دیکھتے آ رہے تھے جو باپ دادا کر رہے ہیں. وہ اصل اسلام جو ابراہیم علیہ السلام والا تھا وہ سماج کے رسم و رواج کی پرت کے نیچے دب کے بالکل ختم ہو چکا تھا، نئی کے برابر. پھر سے جب دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ اجنبی بن گیا، ایک نئی دعوت بن گئی. بعد کے دور میں امت میں بھی ایسا ہی ہوگا. جو ابراہیم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوا وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہوگا. سماج میں بگاڑ رسم و رواج، گمراہیاں، بدعتیں بڑھتے اتنا زیادہ عام ہو جائے گا کہ اس دور کے حق پر چلنے والے، سنت پر چلنے والے، سچے دین پر چلنے والے جب اس دین پر چلیں گے، اس کی دعوت دیں گے، لوگ بولیں گے یہ کیا نیا کر رہا ہے. جب وہ کہے گا کہ وہی 1400 سال پرانا ہے، نیا نہیں ہے، اس کے لیے قرآن میں دلیل ہے، اس کے لیے حدیث میں دلیل ہے، اس لیے کہ تو وہی تو دین ہے، لوگ نہیں مانیں گے. بہت سے لوگ ان کا انکار کر دیں گے، تھوڑے لوگ مانیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے، آپ نے جب کہا کہ فطوبى للغرباء، خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے جو اس دین کو اپنا کر اپنے سماج میں اجنبی ہو جائیں گے. لوگوں سے سلام کلام چھوڑ دیں گے، شادیوں میں نہیں بلائیں گے، ان کی جنازوں میں نہیں آئیں گے، ان سے تعلقات خراب کر دیں گے، ملے تو بھی سلام نہیں کریں گے، کہیں مل گئے ولیمے میں تو بازو نہیں بیٹھیں گے، کرسی نہیں لائیں گے ان کے لیے کوئی. ان کو ایک اعتبار سے سائلنٹ بائیکاٹ ان کا ہوگا، وہ اجنبی بن کر رہ جائیں گے. غریب کس کو کہتے ہیں؟ پیسے کا غریب ہمارے یہاں اردو میں بولتے، وہ عربی میں غریب کس کو بولتے ہیں؟ اسٹرینجر. ایسا انسان جس کو کوئی پہچانتا نہ ہو، وہ اجنبی ہو کر رہ گیا ہو. کون ہے بھائی؟ نہیں معلوم. اتنے زیادہ اجنبی وہ ہو جائیں گے کہ کوئی ان کو پہچانے گا نہیں، کیونکہ وہ دین اجنبی ہو چکا ہوگا. اس کو ماننے والے بھی اجنبی ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے پورے لوگوں سے. اسی لیے کہا، صحابہ نے پوچھا من الغرباء یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ غرباء کون ہوں گے؟ اجنبی لوگ کون؟ آپ نے کہا اناس صالحون فی اناس سوء کثیر من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم. تھوڑے سے نیک لوگ ہوں گے بہت سارے برے لوگوں کے، بگڑے ہوئے لوگوں کے درمیان. ان کی نہیں ماننے والے زیادہ ہوں گے، ماننے والے کم ہوں گے. جب وہ دعوت دیں گے، صحیح بات پیش کریں گے، زیادہ تر لوگ بولیں گے نہیں مانتے ہم لوگ اس کو، یہ کیا نیا لے کر آئے. ان کے لیے نیا ہوگا کیونکہ ہم نے باپ دادا کو نہیں دیکھا ایسا کرتے ہوئے. وہ نبی کی تعلیمات سے اتنے دور ہو چکے ہوں گے کہ باپ دادا کا رسم و رواج ہی ان کے لیے کافی ہو جائے گا. ایسے لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے. جن کے دلوں میں جذبہ ہوگا کہ نہیں ہم کو نبی والے دین پر چلنا ہے، وہی ان کی بات مانیں گے، اور بہت تھوڑے ہوں گے. لیکن ان کے لیے کیا کہا؟ فطوبى للغرباء، خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے. اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں ان کو. اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اتنا بڑا انعام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم بگاڑ کے دور میں اس سچے دین پر قائم رہے. تو خوشخبری اس کے لیے ہے جو سماج کے بگاڑ کے باوجود بھی اس اسلام پر قائم رہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تو اسلام پر جمنے والے کے لیے خوشخبری ہے. نمبر 5، اسلام کیوں؟ کیا ایسا اسلام کے اندر ہے؟ اسلام میں داخل ہوتے ہی اسلام کی نعمت اتنی عظیم ہے کہ انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک آدمی دنیا بھر کا پاپی تھا، ڈرگ ایڈکٹ تھا، ڈرگ بیچتا تھا، ڈیلر تھا، شراب خانے اس کے تھے، زنا کاری کرتا تھا، قتل اس نے کیے، بہت کچھ کیا اس نے.
اسلام جیسے قبول کر لیا اس نے، پچھلے سارے گناہ اپنے آپ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اسلام ہی اس کی توبہ بن جاتی ہے۔ اللہ میں صحیح دین پر آ رہا، میں اچھا جیوں گا، وہ سب غلط، اب میں اس پر آ گیا۔ اسلام انسان کے پچھلے سارے پاپوں کو دھو دیتا ہے، سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما نزلت التی فی الفرقان، سورہ فرقان میں آیت ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور آگے ہے ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے، اور زناکاری نہیں کرتے، اور جو ایسا کرے وہ بہت برے گناہ کا ارتکاب اس نے کیا اور بہت بڑی سزا اس کو ملنے والی ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا کئی گناہ کر کے، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ وہ ذلیل بن کر رہے گا۔ آیت نازل ہوئی۔ قال مشرک اہل مکہ، مکہ کے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قد قتلنا النفس التي حرم اللہ، ہم نے ناحق قتل کیا ہے، ودعونا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے سوا ہم نے دوسروں کو معبود کر کے پکارا بھی، واتینا الفواحش، اور ہم نے زناکاری بے حیائی بھی کی ہے، تینوں کام تو ہم نے کی، اب کیا؟ تو ان کے لیے تو قرآن میں آ رہا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ ہمیشگی کی جہنم ہے اور ذلت کے ساتھ میں ہے، اور عذاب کئی گنا بڑھ کے ملے گا ان کو، اب کیا ہمارا کیا ہوگا؟ فانزل اللہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سوائے اس شخص کے، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لے توبہ کریں، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو ہم نیکیوں سے بدل دیں گے، جتنے گناہ تھے اتنی نیکیاں ڈال دیں گے ان کے اکاؤنٹ میں، جتنے گناہ کیے تھے اگر توبہ سچی ہو اس کی، اس ایمان لے آئے اور نیک اعمال والی زندگی گزارے، جتنے گناہ تھے گناہ کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں کیا ڈال دیں گے؟ نیکیاں ڈال دیں گے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ معلوم ہو کہ انسان اگر اسلام لے آئے تو چاہے اس نے قتل کیا ہو، شرک کیا ہو، زنا کیا ہو، بڑے سے بڑے گناہ کیے ہوں، اگر اسلام لے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے، بشرطے کہ اس کے پاس ایمان ہو اور اس کی زندگی اچھی ہو، وہ سچی توبہ کر کے آئے۔ یہ بخاری مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک صحابی آئے عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے، میرے سارے گناہ معاف ہونا چاہیے، پچھلا اکاؤنٹ کلیئر ہونا چاہیے تو میں مسلمان بنتا، شرط ہے میری۔ آپ نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، معلوم نہیں تم کو، ابھی تک تم کو نہیں معلوم اسلام پچھلے سارے گناہ معاف ہدم کر دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے، دیوار جیسے گرا دیتا ہے پوری۔ تو اسلام پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اسلام لایا سارے گناہ ختم، اب تک نہیں معلوم تجھ کو؟ شرط لگا رہا ہے تو آلریڈی ہے، کچھ اور شرط لگا تھا، ہاں یہ تو آلریڈی ملنے والا ہے، تجھ کو معلوم نہیں اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو آپ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ ایک انسان چاہے اس کی ماضی میں پاسٹ اس کا کتنا ہی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، جب وہ سچی زندگی کی طرف آتا ہے، اسلام پہ جینے کا ارادہ کرتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے، تو ایسے انسان کے پچھلے سارے گناہ اسلام قبول کرتے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے کفر کے زمانے میں جو اچھے کام اس نے کیے ہوں، اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ بتائیے
ایک آدمی ہے مسلمان نہیں تھا، غریبوں کو کھانا کھلایا، کسی کو پہنایا، لوگوں کی مدد کی، کسی پر احسان کیا، جو بھی ایسے کام کیے جو مخلوق پر احسان والے ہوتے ہیں، یا اس طرح کی بھلائیاں جو اس نے کی ہے، ان ساری نیکیوں کا وہ، حالانکہ کون سے دور میں تھا؟ وہ کفر کے دور میں تھا، وہ اسلام نہیں تھا اس کے پاس، لیکن پھر اسلام جب لے آیا تو اللہ کسی کی نیکی کو برباد نہیں کرتا ہے۔ کفر کے زمانے میں جو اس نے بھلائیاں کی تھیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ، جب کوئی بندہ اسلام لے آتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، فحسن اسلامہ، اور اس کا اسلام اچھا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نام کا مسلمان ہو اور پھر سارے کام غلط کرتا رہے، نہیں، اسلام لانے کے بعد اس کا اسلام اچھا ہو، صحیح ڈھنگ سے وہ اسلام والی زندگی گزارے۔ كتب اللہ له كل حسنة كان ازلفها، اس نے پاسٹ میں جتنی بھی بھلائیاں کی تھی اللہ تعالیٰ وہ ساری بھلائیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ ومحیت عنہ كل سیئة كان ازلفها، اور پچھلے جتنے بھی گناہ اس کے تھے کفر کے زمانے میں برے کام کیے، سب اللہ مٹا دیتا ہے۔ ثم كان بعد ذلك القصاص، اب اسلام لانے کے بعد قصاص والا معاملہ ہوگا۔ الحسنۃ بعشرۃ امثالها الى 700 ضعف، ایک نیکی کرے گا تو 10 سے لے کر 700 گنا تک ثواب ملے گا۔ والسیئۃ بمثلها، اور گناہ کا اتنا ہی بدلہ ملے گا۔ نیکی کرے گا 10 سے لے کے 700 تک لکھی جائے گی، گناہ کرے گا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ الا ان يتجاوز اللہ عز وجل عنها، ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کو خود ہی معاف کر دے۔ گناہ معاف ہو سکتا ہے، گناہ مٹایا جا سکتا ہے، نیکی نہیں مٹائی جائے گی۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا اور الفاظ نسائی کے ہیں۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان کفر کے زمانے میں اس نے بھلائیاں کی ہوں، مسلمان ہونے کے بعد وہ زیرو نہیں ہو جاتا، ریسیٹ، ہاں جیسا موبائل آپ فیکٹری ڈیفالٹ کر دیتے نا، ایک دم سب گیا ڈیٹا، نہیں، پورا ڈیٹا جائے گا نہیں، گناہ جائیں گے لیکن کام کی چیزیں باقی رہیں گی۔ ایسا فیکٹری ڈیفالٹ ہوتا کیا کوئی؟ اسلام اس طرح سے انسان کو صاف کر دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ تھے سب ختم، لیکن جتنی بھلائیاں کی تھی باقی، اور اب اس کے بعد اچھی زندگی اس کی شروع ہوتی ہے۔ حکیم ابن حزام کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ارأیت اشیاء كنت اتحنط بها في الجاہلیہ من صدقۃ او عتاقۃ وصلۃ رحم فهل فيها من اجر، کہ اللہ کے رسول میں جاہلیت میں بہت سارے کام کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا اور غلاموں کو آزاد کرتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا سلوک کرتا تھا، تو اس کا اجر مجھ کو ملے گا کیا؟ کب؟ جاہلیت میں، اسلام نہیں تھا جب، یہ اسلام سے پہلے اس زندگی میں میں نے نیک کام کیے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علی ما سلف من خیر، اسلمت علی ما سلف من خیر، جو پچھلی بھلائیاں تمہاری گزری ہیں انہی پر تم اسلام لائے ہو، یعنی ان کے ساتھ تم اسلام میں آئے ہو، اللہ تعالیٰ ان بھلائیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو کفر کے زمانے میں نیکیاں اس نے کی ہوں اللہ اس کو برباد نہیں کرتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد اس کے گناہ تو معاف ہوتے لیکن نیکیاں برباد نہیں ہوتی ہیں، باقی رہتی ہیں۔ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے، چاہے دور کیسا بھی ہو۔ تھوڑا سا فرق کریں آپ مسلمان میں اور اسلام میں۔ مسلمان پٹتے بھی ہیں، لٹتے بھی ہیں، ہاں بگڑتے بھی ہیں، سدھرتے بھی ہیں، لیکن اسلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ اس لیے آج کے دور میں آپ دیکھیے سب طرف پٹائی ہو رہی کہ نہیں اپنی، لیکن آج بھی کتنے پڑھے لکھے لوگ ایسے ملکوں کے جن کی ٹیکنالوجی ہم سے کئی گنا آگے ہے، جن کا ایجوکیشن ہم سے کئی گنا آگے ہے، ہم کو انگوٹھا لگانے کو بھی پوچھنا پڑتا کہاں لگانا، وہ بھی ہم کو معلوم نہیں رہتا، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ لوگ، بڑی بڑی ٹیکنالوجی اور نہ جانے کیا کیا ایجاد کر رہے ہیں، وہ اتنے آگے ہم سے ہیں، لیکن آج بھی وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔
ہم کو دیکھ کے نہیں، ہم کو دیکھ کے بھی اسلام قبول کر رہے ہیں. یعنی اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ بھی اسلام میں آ رہے وہ لوگ. یہ نہیں بول رہے ہم کو ان کا دین نہیں چاہیے گا، ایسے لوگوں کا دین نہیں چاہیے. اسلام کی بدنامی اتنی لوگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کا حال اتنا بگڑا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ایک آدمی جب اسلام کو دیکھ رہا ہے تو بولا بہت زبردست ہے یہ میرے اندر جو ڈیمانڈ تھی نا، جو میری پیاس تھی، اس سے بجھی، بالکل فٹ بیٹھ جاتا. یہ میرے کوشچنز کا جواب مجھ کو مل رہا ہے. تو اسلام مسلمانوں کے سارے مسائل کے باوجود بھی اسلام آج بھی غالب ہے. مسلمان مغلوب ہیں لیکن اسلام غالب ہے. کسی بھی دین کے سامنے رکھ دو آپ اسلام کی تعلیمات کو، آدمی دیکھے گا تو بولے گا یار یہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کچھ کا کچھ لگ رہا ہے. کسی بھی دین کے ساتھ رکھو آپ، اس کی تعلیمات رکھو، اسلام کی تعلیمات رکھو. ورنہ کیوں آتے لوگ؟ آج بھی اتنا پروپیگنڈا، میڈیا کا دور ہے، یہ اتنا اسلام کے خلاف لکھا بولا گیا ہو، کہاں ہے؟ پوری انٹرنیشنل لیول پر. حتیٰ کہ ہم کو مسلمان چاہیے نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں بول رہے ہیں جاؤ تم لوگ نکلو یہاں سے، ہمارے ملک سے. ایسے حالات آ گئے. لیکن پھر بھی انہی ملکوں میں غیر مسلم مرد کم، عورتیں زیادہ. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سب سے زیادہ ٹاپک کون سا ہے؟ عورت. عورت پہ اسلام میں ظلم ہے، پردہ ہے، میراث میں حصہ نہیں، ایسا ہے ویسا ہے. اور پریکٹیکلی بھی مسلمانوں کی زندگی دیکھیں گے تو وہ آدمی بدزہ نہیں ہوتا. بہنوں کی جائیداد کھا گئے، بیوی کو مار پیٹ رہے ہیں، غلام بنا کے رکھے ہوئے ہیں، بچیوں کے ساتھ بھید بھاؤ ہے، نہ جانے کتنی چیزیں. سب نہیں، بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ عورتیں زیادہ مسلمان ہو رہی ویسٹ میں. کیوں؟ بولے جان دو مسلمان کیسے تو رہتے کہ نہیں، لیکن اسلام بہت اچھا ہے. اسلام بہت اچھا ہے. یہ ہم کو اندر سے سیٹسفیکشن دیتا ہے، ہم کو سکون لگتا ہے اسلام میں، عقل میں بھی آتا اور دل کو بھی سکون ملتا. دونوں جمع نہیں ہوتا. بہت سارے ادیان ہیں ان کی ٹیچنگز عقل میں آتی نہیں، کیا ہے. اس کی تفصیل میں جاؤں گا، وقت نہیں ہے ہمارے پاس اتنا. کتنے ادیان ہیں، آدمی کمپیوٹر کو پوج رہا ہے، اسی کو بنانے والا بتائیے آتا عقل میں؟ کمپیوٹر کی بھی عقل میں نہیں آتا. کیا کر رہا ہے؟ جانوروں کو آدمی پوج رہا ہے. اسلام عقل میں بھی آتا ہے اور اسلام دل کو بھی چھوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ مغرب میں مرد اور عورتیں اسلام قبول کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الاسلام یعلو ولا یعلا. اعلیٰ کا معنی عربی زبان میں اوپر ہوتا ہے، علو کا معنی اونچائی ہوتا ہے. اسلام ہمیشہ اونچا ہوتا ہے، نیچا نہیں ہوتا. اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا. بھئی آپ بہت زیادہ دور کیوں؟ ٹیچنگز تو بہت دور کی بات ہے. ایک بڑے ہال میں سارے ریلیجن والوں کو جمع کر لو، سب کو اپنی اپنی جو بھی کتابیں پڑھنے بولو، اور اس میں ایک اچھے قاری کو قرآن خالی پڑھنے بولو، سب چپ ہو جاتے ہیں. قرآن کی طاقت کیسی ہے آپ دیکھ لو اس کو. اور ایسا کیا لوگوں نے. آپ یعنی جتنے بھی ریلیجس بکس ہیں ان کو پڑھنے لگاؤ، لوگوں کو اچھے سے اچھا پڑھو بھائی. اس کو تم کیسا پڑھ سکتے اچھے سے اچھا، اس کو پڑھو. کچھ لوگوں نے کیا کیا، قرآن کی طرح بائبل کو بنایا عربی میں، اور کاپی قرآن کو اسٹائل کیا. قرآن کا ایک طرز ہے، اس کا ایک طریقہ ہے. قرآن کا پڑھتے ہی سمجھ میں آتا ہے قرآن ہے یہ. جو آدمی واقعی قرآن پڑھنے والا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن ہے. اس کو سمجھ میں آتا ہے. قرآن کا اپنا یعنی ایک طریقہ ہے اس کا ایک. اب انہوں نے کیا کیا، اس کا طریقہ کاپی کیا قرآن کا. جیسے اینڈنگ کے الفاظ سیم رہتے ہیں اور یوں، اور تو جو الفاظ خاص خاص آتے ہیں قرآن میں بار بار، وہ کاپی کر کے بائبل کو اس طور پر عربی میں کیا، اور اس کی تلاوت کریمہ
کسی کو بلایا جو عربی تھوڑا موڑا جانتا ہے اور اس کو پڑھنے لگایا قرآن، ابھی بھی وہ انٹرنیٹ پہ ہے. ایک بچہ بھی ہمارا اس سنے گا نا، اس کو تکلیف ہوگی. کیا کرنا ہے، مطلب کتنی پریشان، کیا تکلیف کیا ہے اس کو. یہ قرآن کا ایک جو پاور ہے وہ پڑھتے ہی سمجھ میں آتا ہے. اور غیر قرآن اس کے بالمقابل اگر کوئی پڑھتا ہے انسان کا کلام، وہ پڑھتے ہی سمجھ میں آتا ہے، وہ نہیں ہے. یہ قرآن قرآن ہے، دیکھ لیجئے آپ اس کو. باقی معنویت کے اعتبار سے اور احکام کی حکمت کے اعتبار سے اور تطبیق کے سارے وہ تو بات کے مرحلے. خالی کلام سننے کے اعتبار سے نہیں بھی سمجھ رہا ہوں تبھی بھی آپ دیکھیں. اور ایکسپیریمنٹ کیا لوگوں نے، گانے سننے والوں کو قرآن سنایا، بولے بہت اچھا لگ رہا ہوں کو، سکون لگ رہا ہے ایک دم، بہت اچھا ہے. کون سا گانا ہے پوچھ رہے ہو لوگ، گانا نہیں ہے یہ قرآن ہے یہ، اور اتنا اچھا میوزک ہی نہیں اس کے اندر، لیکن سن کے اچھا لگتا ہے ایک دم بغیر میوزک کے. ایسا کیسا رہتا. اور قرآن دنیا کا ایک ہی کلام ہے جو پروز ہے، پوئٹری نہیں ہے، وہ کلام ہے، بات ہے، وہ نظم نہیں ہے. لیکن اس کو ترنم سے پڑھا جاتا ہے اور عجیب نہیں لگتا. اب گھر میں بات کر کے دیکھو، نظم کی جیسا آپس میں کھانا مانگ رہے بات کر رہے، چاچا بیمار ہے، کچھ بھی بولو آپ نظم سے گاگا کے بولو آپ، دیکھو کیسا گھر سے باہر نکالتے کہ نہیں آپ کو. کیا ہوا اس کو دواخانے میں بھرتی کرو اس کو. ہاں نظم اگر پڑھ رہا ہو تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر بات چیت ایسی کرے تو بولیں گے کیا ہوا اس کو. لیکن قرآن نظم نہیں ہے، لیکن قرآن کو آپ ترنم سے پڑھو تو وہ ایسا پڑھنے سے بھی زیادہ اچھا لگتا. ایسا کیسا ہوتا. اور دوسرا کوئی ٹیکسٹ ایسا نہیں ہے. شیکسپیئر کا پڑھ کے دکھاؤ بھائی، آپ پریشان ہو جائیں گے لوگ، یہ کیا چل رہا ہے. نہیں کر سکتے ویسا. یہ قرآن ہے. یہ صرف ایک بات بیان کر رہا ہوں میں، الاسلام یعلو ولا یعلا. اسلام غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا ہے. نمبر 8، اسلام والوں کے لیے قیامت کے دن خوف و غم سے نجات ہے. اللہ تعالیٰ جو لوگ اسلام پر جی کے گئے، اسلام کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ 2 چیزوں سے ان کو نجات دے دے گا قیامت کے دن. خوف بھی نہیں، ڈر نہیں، اور غم بھی نہیں. فیوچر کا خوف نہیں، پاسٹ کا غم نہیں، چھٹی. کوئی ڈر نہیں، کوئی دکھ نہیں. دونوں چیزوں سے اللہ نجات دے گا. کس کو؟ جس کی زندگی میں اسلام تھا. اگر نہیں تھا اسلام، خوف بھی اور غم بھی، ہمیشہ روتے رہو. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا عبادی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور تم اب غمگین نہیں ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. وہ بندے جنہوں نے ہماری آیتوں پر ایمان لایا اور وہ فرما بردار تھے، مسلم تھے. مسلم کا معنی فرما بردار ہوتا ہے. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون. خوش خوش تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، جاؤ جنت میں، داخل ہو جاؤ جنت میں. کیسا؟ تحبرون. تحبرون، نعمتوں میں تم رہو گے اور خوش رہو گے. تم بھی، تمہاری بیویاں بھی، جاؤ جنت میں، خوشی خوشی داخل ہو جاؤ. اور وہاں تمہارے لیے کیا ہے؟ نعمتیں ہی نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ تم خوش ہو جاؤ گے. کس کے لیے؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ مسلمان بنے رہے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہوگا جو سورہ زخرف میں اللہ نے کیا ہے. نمبر 9، اسلام جہنم سے نجات کا ذریعہ. آخر کچھ باتیں ہیں، 2 باتیں بتا کے ختم کروں گا بات کو. اسلام جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. اگر ایک اسلام والا جہنم میں گیا بھی تو نکلے گا اس کے اسلام کی وجہ سے. اللہ کا وعدہ ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اجتمع، دیکھیے حدیث کیا ہے، اذا اجتمع اہل النار فی النار. یعنی ایک مسلمان اللہ کے نزدیک کتنا قیمتی ہے. وہ اسلام کی وجہ سے قیمتی، پیسے والا تھا، گورا تھا، بہت اچھے خاندان کا تھا، نہیں، اسلام کی وجہ سے. اس لیے اسلام کی نعمت پر اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے. اذا اجتمع اہل النار فی النار.
وَمَعْهُمْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہوں گے جو اہل قبلہ ہوں گے. اہل قبلہ کون؟ جو قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے. کون؟ مسلمان. یقول الکفار، کفار کہیں گے مسلمانوں سے. اب جہنم میں کفار بھی ہیں، جہنم میں مسلمان بھی چلے گئے اپنے مسٹیک کی وجہ سے، پاپ کی وجہ سے، گڑبڑ کیا یہاں پہ تو گیا جہنم میں. کفار ان سے کہیں گے الم تکون مسلمین، کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان تھے نا تم لوگ؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں ہم مسلمان تھے. قالوا فما اغنى عنكم اسلامكم وقد صرتم معنا في النار، کیا فائدہ ہوا اسلام لا کے تمہارا، ہمارے ساتھ تم بھی تو جہنم میں آ گئے. اسلام 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 اتنا کرتے تھے تو اسلام لا کے بھی تم بھی تو جہنم میں آئے، ہمارے پاس اسلام نہیں تھا لیکن تم بھی تو آئے نا جہنم میں. قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها، وہ کیا بولیں گے؟ آنا ہمارے بہت سارے گناہ تھے، وہ گناہوں کی وجہ سے ہم لوگ جہنم میں آئے، ہمارے گناہ تھے ان گناہوں کی وجہ سے ہم آئے. شکایت نہیں کریں گے ہاں نا دیکھو اللہ نے کیسا ڈال دیا ہم کو، اسلام لا کے بھی نہیں بولیں گے. وہ کس کو ذمہ دار قرار دیں گے؟ اپنے آپ کو. بندہ ایسا رہتا کیا اللہ ایسے حالات ڈال رہا ہے، میری کچھ نہ کچھ غلطی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حالات ڈال رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام گئے تو اللہ کی شکایت کی، اپنے بارے میں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ میری طرف سے ہوئی ہوگی تبھی تو نے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا ہے. مومن بندہ ایسا ہوتا ہے، برے حالات میں اللہ کی شکایت نہیں کرتا ہے، اپنے کو دوش دیتا ہے، اپنے کو قصوروار مانتا ہے. وہ بھی جہنم میں جائیں گے، مسلمان تھے، وہ گناہ گار تھے لیکن مسلمان تھے، اللہ کو ماننے والے تھے. وہ کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے، ان گناہوں کی وجہ سے ہم لوگ آگے ہیں. فَيَسْمَعُ مَا قَالُوا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی بات سنے گا. کہ یہ تو بولے ہمارے گناہ تھے، گناہ کی وجہ سے آگے، وہ بولے کیا فائدہ تمہارے اسلام کا، تم بھی تو آئے نا جہنم میں، ہم بھی جہنم میں تم بھی جہنم میں، کیا فائدہ ہوا اسلام کا. اللہ ان کی بات کو سنے گا. فَأَمَرَ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَأُخْرِجُوا، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو نکالو سب کو، جتنے مسلمان ہیں سب کو جہنم سے نکالو، جتنے مسلمان ہیں سب کو نکالو جہنم سے، اہل قبلہ کو نکالو. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ، جب وہ کفار جنہوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیا تھا اسلام کا، جب وہ دیکھیں گے تو کیا بولیں گے؟ یا لیتنا کنا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. فَنَخْرُجُ كَمَا خَرَجُوا، تو جیسے یہ نکلے نا جہنم سے ہم بھی نکل پاتے ہیں، ہم نہیں نکل سکتے. یہ آئے گناہ کی وجہ سے لیکن گئے اسلام کی وجہ سے، ہم آئے کفر کی وجہ سے، اب نکل نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس اسلام نہیں ہے. کاش کہ ہمارے پاس اسلام ہوتا تو ہم بھی ان کی طرح نکلتے. وقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. آپ نے آیت پڑھی قرآن کی، سورہ حجر کی آیت نمبر 1-2، کہا الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن مبین ہے. ربما، ایک وقت آئے گا، یود الذین کفروا، کفر کرنے والے دل سے چاہیں گے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. جو آج کفر کر رہے ہیں نہیں مان رہے، وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے پاس اسلام ہوتا، کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم بھی جہنم سے نکل پاتے ہیں. امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں اس کو روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لٹا پٹا بگڑا ہوا ٹھوکر کھا کے جہنم میں گیا پھر بھی اللہ کو پیارا ہے. اس کو اگر ایک مشرک اور ایک کافر تانا دے کیا فائدہ تیرے اسلام کا، اللہ کو وہ بھی پسند نہیں ہے، اللہ کو اس پہ غصہ آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو جہنم سے نکالے گا اس وجہ سے کہ اس کو ذلیل ہونا پڑ رہا ہے اسلام کی وجہ سے، تو اس کو نکالوں گا تاکہ اس کو معلوم پڑے اسلام کتنا ویلیبل تھا اور یہ کتنا قیمتی تھا. اس لیے ہم کبھی جاتے ہاں کفار کے ماحول میں جاتے ہیں، ان کو بنگلہ ملا، ان کو کار ملی، موٹر ملی، کیا اور میرے کو کچھ بھی نہیں ملا. اللہ کے بندے تیرے کو اسلام ملا، اسلام ملا، شکر کر اللہ کا. کچھ نہیں ملا، اسلام ملا.
وہ جہنم سے اگر اسی حال میں کفر پر وہ مرا، کتنا بڑا کروڑپتی بھی رہنے دے، وہ جہنم سے نکل نہیں پائے گا. تو کتنا گناہ گار بھی رہ کے جہنم میں گیا نکل پائے گا. یہ اسلام ہے جو اس کو نکالے گا. اس کی کار اور اس کا بنگلہ نہیں نکال پائے گا اس کو. دوسروں کو للچائے ہوئی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے اللہ نے جو اسلام کی دولت ہم کو دی اس کی قدر کرنا چاہیے. بہت بڑی نعمت ہے یہ. تو یہ 9ویں چیز تھی. اور 10ویں چیز آخری بتا کے میں بات ختم کروں گا. بات ویسے وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن سن لیجیے اس کو بھی. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ، 10ویں بات یہ ہے کہ اسلام کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے ہیں. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم. فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سوئے ہوئے تھے، خواب میں آپ نے دیکھا. فقال بعضهم انه نائم. فرشتوں میں سے کسی نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں. وقال بعضهم ان العین نائمہ والقلب یقظان. لیکن دوسرے فرشتے نے کہا نہیں، ان کی آنکھ سوئی ہوئی ہے لیکن ان کا دل جاگا ہوا ہے. نبیوں کے خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں. فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. ایک فرشتے نے کہا یہ تمہارے ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایک مثال ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ مثال بتاؤ، ان کی کیا مثال ہے. فقال بعضهم انه نائم. ایک فرشتے نے کہا لیکن یہ تو سو رہے ہیں، یہ تو سو رہے ہیں. وقال بعضهم ان العین نائمہ والقلب یقظان. دوسرے فرشتے نے کہا نہیں نہیں نہیں، ان کی آنکھ سوئی ہوئی ہے لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا. اب فرشتے نے بولنا شروع کیا، مثال بیان کی. ہمارے نبی کی مثال کیسی ہے؟ کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا، وجعل فيها مأدبة، اور اس گھر میں ایک عالیشان دعوت رکھی کھانے کی. مأدبہ اچھے اچھے ڈش کھانے کے، دعوت بنائی اس میں، اسپیشل دعوت مأدبہ. وبعث داعیا، اور لوگوں کو بلانے کے لیے ایک کو بھیجا دعوت دینے کے لیے، ایک داعی بھیجا. فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من المأدبہ. اب وہ گیا دعوت دینے والا، فلاں صاحب نے بلایا کھانے کے لیے، چلو کھانے کے لیے بلایا تم کو، وہ بلانے گیا. جس نے اس کی بات مانا وہ گھر میں آیا، اور گھر میں آیا تو کھانا کھایا. جس نے بھی اس کی دعوت قبول کی اسے گھر میں آنے کی توفیق ملی اور اس کو کھانا بھی نصیب ہوا. ومن لم يجب الداعی لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبہ. اور جس نے اس کی بات ٹھکرا دی، نہیں آتے ہم، اس کی بات نہیں مانی، تو نہ وہ گھر میں آیا اور نہ اسے کھانا ملا. فقال اولوها له يفقهها. فرشتے نے کہا ذرا اس کا مثال کا مطلب تو بتاؤ، اس کی تعویل تو بتاؤ، اس کی تعبیر تو بتاؤ تاکہ ان کو سمجھے کہ کیا ہے یہ. فقال بعضهم انه نائم. ایک فرشتے نے پھر کہا لیکن یہ تو سو رہے ہیں نا. دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان العین نائمہ والقلب یقظان. کا نہیں نہیں، آنکھ سو رہی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے. کہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ کو یہ رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، آنکھ سوئی ہوئی دل نہیں. فقالوا فالدار الجنہ. اب دیکھیے کیا ہے، فرشتے نے تعبیر اس کی بیان کی، خواب کی تعبیر، مثال اور خواب میں بتایا جا رہا اس کو. فقالوا الدار الجنہ. وہ جو گھر ہے وہ جنت ہے. وہ گھر کیا ہے؟ جنت. والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو بلانے کے لیے گیا تھا سب کو دعوت دینے کے لیے، آؤ کسی نے کھانا رکھا ہے میرے مالک نے، آؤ دعوت کے لیے، وہ بلانے گیا وہ کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فمن اطاع محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ. تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی اس نے اللہ کی مانی. ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ. اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول نہیں کی اس نے اللہ کی بات قبول نہیں کی. دعوت تھی کس کی؟ دعوت اللہ کی تھی. اس نے بھیجا کس کو؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ایک دعوت ہے، جس کو آنا ہو اس کی ماننا پڑے گی. تو اب جس نے آپ کی مانی وہ جنت میں گیا، اور جنت میں پیٹ بھر کے مضبوط اس کو کھانا بھی ملے گا، دعوت نصیب ہوگی، کبھی بھوکا نہیں ہوگا، کبھی پیاسا نہیں ہوگا، ایسا وہاں پہ کھانا ہوگا. ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تفریق کرنے والے ہیں. اگر آپ نہیں آتے، لوگ بولتے بلائے ہوتے تو آتے تھے ہم لوگ. لوگ کیا بولتے؟ ہم کو دعوت ہی معلوم ہی نہیں تھا، اگر کوئی آ کے ہم کو بولتا تو ہم ضرور آتے. سب بہانہ کرتے ہیں. نہیں آنے والا بھی بولتا بلایا ہوتے تو آیا ہوتا نا میں. اللہ نے بھیجا. اب ان کو جس نے نہیں مانا، ان کی بات جس نے قبول نہیں کی، اب وہ نہیں بول سکتا ہے بلایا کیوں نہیں مجھ کو، بلایا کیوں نہیں بول سکتا ہے. اب آپ کے آنے کے بعد کیا ہو گیا؟ سیپریشن ہو گیا، آپ فرق ہیں. یعنی لوگوں میں آپ کیا کر دیں گے؟ اب کون ماننے والا ہے، کون نہیں ماننے والا. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے اس نے اللہ کی مانی، جو آپ کی نہ مانے اس نے اللہ کی نہیں مانی. جو آپ کی مانے گا وہ جنت میں کھائے گا، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ کھائے گا، لیکن کہاں؟ جہنم میں. اس کے لیے زقوم ہے، اس کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لہٰذا اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر کریں. دنیا کی نعمت ملی نہیں ملی کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب کو سب ملتا. دنیا میں سب کو سب ملتا کیا؟ ہر آدمی کتنا بھی کروڑ پتی ہو، بلینئر بھی ہو، اس کو بھی پوچھیں گے آپ کو سب ملا کیا؟ کیا بولتا ہو؟ نہیں بولتا ہو. تو دنیا میں سب کو سب نہیں ملتا، لیکن دین بہت قیمتی چیز ہے. یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا ہے، پھر کچھ نہیں ملا تو غم نہیں ہے. کیونکہ جس کو دین مل گیا اس کو جنت میں سب ملے گا، ساری نعمتیں اس کے لیے حلال ہو جائیں گی. یہاں کی سڑی ہوئی نعمتوں سے بہتر ہے وہ. والآخرۃ خیر وابقی. آخرت زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے. اللہ رب العالمین اس دین کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں، اور اسی دین پر جینے اور اسی دین پر مرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. تمہیں موت آئے تو اسلام ہی پر آنی چاہیے، اسلام کے سوا کسی اور دین پر مرنا نہیں. اللہ تعالیٰ اسلام پر جینے اور اسلام پر مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.